بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة، التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصر. تو ہماری نماز انشاءاللہ ان نمازوں میں سے ہوگی جس نماز سے متعلق ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس نماز سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک باطنی توجہ ہے اور ایک ظاہری توجہ ہے، ایک باطنی توجہ ایک ظاہری توجہ۔ باطنی توجہ سے مراد کیا ہے کہ انسان کا دل نماز میں نہ لگے بلکہ ادھر ادھر، تو کیا کرے گا؟ وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ چلو پاکستان انڈیا میں قضا پڑھ لیں گے، یہ قضا کیا چیز ہے ساتھیوں؟ قضا کیا چیز ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز کے قضا کا کوئی تصور حدیث قرآن میں نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک اشارے جس میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو عبادات میں، ظاہری عبادات میں سب سے پہلا فریضہ جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، اور سب سے تعجب کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے سب سے پہلا فریضہ بندوں پر فرض کیا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے حساب بھی اسی عبادت کا لے گا۔ یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو کر کے گئے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس دنیا کے خاتمے کے مرحلے پر اس دنیا کو پہنچائے گا تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال میں سے، عبادات میں سے سب سے آخری چیز جو بندوں سے اٹھا لی جائے گی وہ اس کی نماز ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام
کی رسی، اسلام کی بٹائی، اسلام کی جڑیں ایک ایک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی۔ اسلام عروہ اصل میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز، ایک ہمارے اور آپ کے ہاں ایک بدھنا اور لوٹا جو ہوا کرتا ہے، جو پکڑنے کی چیز ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عروہ کہتے ہیں۔ وہ چیز عروہ ہے۔ تو جس چیز کو انسان مضبوطی سے پکڑے، کہ جس چیز کو پکڑا ہوا ہے، کسی چیز کے جس حصے کو پکڑا ہوا ہے وہ چیز ضائع نہ ہونے پائے، تو دین کے وہ امور جو دین کے اندر اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے، اسلام کے جو بنیادی امور ہیں ایک ایک ہو کر کے چھوٹتے جائیں گے۔ جب بھی کوئی ایک معاملہ مسلمانوں سے ضائع ہوا وہ دوسرے کو پکڑ لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری حکم نہ آ جائے گا، اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہے گا۔ البتہ سب سے آخری چیز جو امت سے ضائع ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وہ چیز کیا ہوگی؟ نماز ہوگی۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے پہلے پارے ہی میں اور سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں جس چیز کو مسلمانوں کی ہدایت کی علامت قرار دیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ ھدی للمتقین، جی، الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تو عبادت میں سب سے پہلی چیز کس کو قرار دیا گیا ہے؟ نماز کو۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو نماز کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز سے متعلق بہت سی تنبیہات ہمیں اور آپ کو دی ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف نماز نہیں بلکہ نماز کے بعد اعمال، نماز کی حرکات اور سکنات کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر رکوع ہے، قیام ہے، یہ نماز کے بڑے اہم اعمال میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز جو ہمارے اور آپ کے اوپر مشروع قرار دی گئی ہے ساتھیوں، وہ چند اور بلکہ مختلف اعمال پر مشتمل ہے۔ جب تک بندہ ان تمام اعمال کو ادا نہیں کرے گا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ اس میں کچھ ظاہری چیزیں ہیں اور اس میں کچھ باطنی چیزیں ہیں۔ اس نماز کی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ باطنی جو نماز کے اعمال ہیں اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور نماز کے جو باطنی اعمال ہیں اس کا اثر ہمارے نماز کے ظاہری اعمال پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اگر اسے آپ دیکھیں اپنے کپڑے سے کھیل رہا ہے، اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا دل جو نماز کے اندر خشوع یعنی دل کا لگنا، دلی توجہ ہے، اس کا مطلب اس کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہے۔ اسی لیے جب کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنے کپڑے یا اپنے داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو انہوں نے کہا لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا، اللہ سے تعلق قائم ہوتا، سکون ہوتا اس کے دل میں، تو اس کے اعضاء بھی اپنی جگہ سکون سے ہوتے۔ تو نماز کے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ظاہری قرار دی ہے اور کچھ اعمال باطنی ہیں، اور ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اسی شخص کی نماز کامل ہے اور وہی شخص اپنی نماز میں کامیاب ہے جو اپنے ظاہر اور باطن سے نماز کی طرف متوجہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے، کون؟ جو اپنی نماز میں خشوع اور سکون اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ برے اعمال جو انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، ان سے نجات پانے والوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کو بھی رکھا ہے
جو اپنی نماز پر مداومت اور نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. اور پھر آخر میں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کو برابر دائم، یعنی یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا 2 وقت چھوڑ دیا، یہ نہیں کہ مسجد میں ہے تو ان کا تعلق نماز سے ہے، مسجد سے ہٹ گئے تو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مسجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی نماز میں کیا کیا پڑھا اور کیا اقرار کر کے آئے ہیں، مسجد سے باہر چلے گئے تو ساری چیزیں وہ غائب ہو گئی. ایسے نہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نماز کے اوپر مداومت کرنے والے ہیں. اور انہی آیتوں کے آخر میں بیان فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت حفاظت کرنے والے ہیں، نماز کے ظاہری اعمال کی اور نماز کے باطنی اعمال کی. لیکن ساتھیوں، نماز کی ان تمام اہمیت کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ نماز میں نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا کوئی اثر ان کی زندگی کے اوپر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصولی چیزیں اور بنیادی چیزیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل کا شبہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور بیان فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ، بلا شبہ نماز فحش اور منکر کاموں سے بندے کو روکتی ہے. تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن فحش اور برے کاموں سے رکا ہوا نہیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نماز نہیں ہے. جس نماز کا اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ کرتا ہے وہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اسی لیے ہمیشہ ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو جو سنن ابو داود کے اندر، حضرت سنن ترمذی میں امام ابن حبان کی الصحیح کے اندر حضرت عمار ابن یاسر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے اور کسی کو اس کی نماز کا آدھا حصہ ملتا ہے، کسی کو 10واں ملتا ہے، کسی کو 8واں ملتا ہے، کسی کو 9واں ملتا ہے. یعنی یہ نماز کے ثواب میں جو کمی واقع ہو رہی ہے وہ کس لیے؟ اس لیے کہ نماز کے جو آداب ہیں، ظاہری آداب اور باطنی آداب، بندہ اس کو ادا نہیں کر رہا ہے. اسی مناسبت سے آج کے درس میں نماز سے متعلق ہم نے 3 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے جس پر لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے. پہلی حدیث کا عنوان ہے نمازی کی توجہ، دوسری حدیث کا عنوان ہے نمازی کا اشارہ، اور تیسری حدیث کا عنوان ہے نمازی کی حرکت. یہ 3 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث ہے نمازی کی توجہ، اور دوسری حدیث ہے نمازی کا اشارہ، اور تیسری حدیث ہے نمازی کی حرکت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تینوں حدیثوں پر انسان غور کر لے اور اپنے آپ کو ان کا عادی بنا لے، یا ان کا عادی بنانے کی انسان اگر کوشش کر لے، تو اس کی نماز انشاءاللہ ان نمازوں میں سے ہوگی جن سے متعلق مسند احمد کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، جس نماز کے اندر یحسن الذکر والخشوع، وہ نماز کے جو اذکار ہیں پڑھنے کے ہیں ان کا بھی اہتمام کر رہا ہے، اچھی طریقے سے ادا کر رہا ہے، اور خشوع نماز کی جو روح ہے اس کو بھی صحیح طور پر ادا کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے آخر میں جب یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اگر ان تینوں چیزوں کا اہتمام کر لیا گیا تو ہماری نماز انشاءاللہ ان نمازوں میں سے ہوگی
جس نماز سے متعلق ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس نماز سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن نمازیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ تو پہلی حدیث ساتھیوں جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے نمازی کی توجہ، وہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابو داود، سنن ترمذی، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد اور متعدد کتب حدیث میں مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے بیان فرمایا کہ لا یزال اللہ مقبلا علی العبد فی صلاتہ، بندہ جب اپنی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کی بارش اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے، ما لم یلتفت، جب تک کہ بندہ ادھر اور ادھر متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ یہ حدیث ہے جس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کا سے آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ سنن ترمذی میں، مسند احمد میں حضرت حارث العشری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ ابن زکریا کا ایک واقعہ بیان کیا، لمبی حدیث بیان فرمائی کہ یحییٰ ابن زکریا کو اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی امت یعنی بنو اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے ایک ٹکڑے میں ہے کہ دوسری وصیت یہ تھی کہ اذا ان اللہ امرکم بالصلاۃ فإن صلیتم فلا تلتفتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا آرڈر ہے تمہارے اوپر، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ، جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، اس لیے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ جیسا کہ اس کی شایان شان ہے بندے کی طرف ہوتی ہے، اور اس وقت تک بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے جب تک کہ بندہ اپنی نماز میں ایک طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا، ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ جن 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ 3 چیزیں نماز سے متعلق ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا کہ نماز میں ایسی ٹھوکر نہ مارو جیسے مرغ دانہ چننے کے لیے ٹھوکر مارتا ہے، جس طریقے سے ہمارے بھائی ماشاءاللہ، میں کل دیکھ رہا تھا ہمارے ساتھ مسجد میں ہمارے مسلمان بھائی، اپنے ملکوں کے نہیں تھے، مسلمان بھائی وہ مسجد میں میرے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج نکلا۔ میں کھڑا ہوا سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے، ابھی میں رکوع نہیں کر پایا کہ ان آواز سنا کہ ان کی دونوں رکعتیں ختم ہو گئی اور مسجد کے گیٹ پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں، شروع میں میں یہاں آیا سعودیہ اور الغات میں، تو ایک مسجد کے اندر جس میں میں نماز پڑھتا تھا، امام صاحب ماشاءاللہ اتنے جلد باز تھے کہ بسا اوقات میں سنت کے تشہد میں ہوں، تشہد شروع کیا کہ وہ اپنی دونوں رکعات شروع کرتے تھے، میں ابھی اپنے تشہد سے فارغ ہوتا تھا کہ وہ دونوں رکعات پہ سلام پھیر دیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں آپ کتنی اسپیڈ، اتنی اسپیڈ سے چلنے والی ہمارے خیال سے آج تک کوئی سواری بھی تیار نہیں ہوئی ہوگی۔ علا کل حال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلی چیز سے منع فرمایا وہ کیا ہے؟ ٹھوکر مارنا۔
سجدے میں جائے انسان تو سوچے کہ کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، ذرا سوچے تو۔ اسی لیے شاید ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ نماز کی دو کیفیت ہے، اگر بندہ اس کے اوپر صحیح طور پر توجہ دے لے تو اللہ کی قسم وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ کہاں پر ہے، دنیا میں ہے کہ آسمان کے اوپر ہے، زمین پر ہے یا آسمان پر۔ وہ کون سی؟ ایک جی بتائیں، بھول گئے آپ لوگ؟ ایک سجدے کی حالت ہے اور دوسرے قیام کی حالت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اور نمازیوں کی ان دونوں کیفیت کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ امن ہوا قانتٌ آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے بندہ؟ اپنے رب کے، جبکہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور جب قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے محبوب کے سامنے کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ گفتگو کس سے کر رہا ہے؟ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اپنے رب سے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا طول القنوت، دیر تک قیام کرنا۔ یہی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کتنی دیر قیام کرتے تھے، ذرا سوچیں آپ جی، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا، ذرا سوچیں آپ۔ بلکہ بسا اوقات آپ سوچیں ایک رکعت میں آپ سوچیں کتنا 5.25 پارہ تک پڑھا ہے آپ نے، کتنا 5.25 پارہ، ذرا سوچیں آپ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سجدہ کر رہا ہے تو انسان سوچے کہاں سجدہ کر رہا ہے۔ تو منع فرمایا کس سے؟ نقرۃ الغراب وإقعاء الكلب، کتے کی بیٹھنے کے طریقے سے، جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے اپنے ہاتھوں کو ٹیک لگا کر کے اور سرین کو رکھ کر کے۔ اور تیسری چیز والتفات کالتفات الثعلب، لومڑی کے طریقے سے ادھر ادھر متوجہ ہونے کی وجہ سے، جس طریقے سے لومڑی ادھر، کبھی اس کی آپ اس کے چہرے کو آپ جگہ نہیں دیکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر متوجہ ہونے کی قباحت بیان فرمائی۔ اس سے بڑی قباحت اور کیا ہوگی ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اعراض کر لے۔ اسی لیے آپ نے بیان فرمایا کہ یہ نماز میں جو ادھر ادھر اعراض کرنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نماز میں ادھر ادھر التفات سے تو آپ نے فرمایا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، جس طریقے سے آپ کوئی کھانے کی چیز لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی قیمتی چیز، ایک چور ہے، اچکا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، کیسے آپ غافل ہوں کہ لے کر کے بھاگ کھڑا ہوں، کیسے غافل ہوں کہ لے کر کے بھاگ کھڑا ہوں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا۔ اسی طریقے سے نماز ہے گویا شیطان ہے، وہ آپ کے نماز کی تاڑ میں لگا ہوا ہے کہ نماز میں جب کھڑا ہوا ہے اس کی توجہ کہاں اللہ کی طرف سے ہٹے کہ میں اس کا ثواب ختم کر دوں اور اچک لوں۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، وہ اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ لیکن ساتھیوں ایک بات تھوڑی یہاں پر میں آپ کے سامنے ذکر کروں، دیکھیے انسان بسا اوقات مجبور ہوتا ہے ادھر ادھر متوجہ ہونے پر۔ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں کہ ادھر ادھر متوجہ ہونے پر بندہ کیا ہے؟ مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کی صورتیں کیا ہیں۔ دیکھیے یہ تو اہم چیز ہے کہ نماز میں بندہ جب کھڑے ہو تو بغیر شرعی عذر کے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے
جس کی وجہ سے بندے کی توجہ ادھر ادھر منتقل ہو متوجہ ہو جائے. مثال کے طور پر آپ نے ہر ایسی چیز کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے جس کی وجہ سے اس کی توجہ ادھر ادھر. آج الامان الحفیظ ہماری مسجدیں ہیں، اتنی خوبصورت بنائی جاتی ہے اور سامنے شیشہ لگایا جاتا ہے کہ نمازی کھڑا ہو تو اپنے کو دیکھتے رہے کہ ہاں بھائی وہ خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے. اگر بال بکھرے ہوئے ہیں تو اپنے بال کو بھی وہ برابر سیدھا کر لے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ مصلے بھی ایسے بنتے ہیں سجادے کہ آدمی اگر دیکھنے لگے تو، اور ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں لیکن مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ تمہاری توجہ نماز کی طرف ہے ہی نہیں. تم کھڑے رہتے ہو نماز میں اور سوچتے رہتے ہو اپنے دکان کی، اپنے گھر کی، اپنے ساتھیوں کے، اپنے دوست کے بارے میں. اس لیے تمہاری توجہ، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مائی عائشہ رضی بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر پہن کر کے جب نماز پڑھی تو نماز سے جیسے فارغ ہوئے آپ نے کہا اس کو لو اور ابو جہم کے پاس لے جاؤ، اور ابو جہم کے پاس امبجانی جو سادی چادر ہے وہ لے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس چادر کی تصویروں نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے. ذرا دیکھیں آپ. اسی لیے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھی، سامنے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی نے ایک پردہ لٹکا لیا تھا، قرام فیہا تصاویر، جس میں تصویریں تھیں. آپ نے نماز کے بعد کیا فرمایا؟ امیتی عنی قرامکی ہذہ، یہ پردہ ہمارے سامنے سے ہٹاؤ، اس لیے کہ اس کی تصویریں ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچ رہی. تو ہر ایسی چیز جو انسان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے اس سے نماز میں روکا گیا ہے. بلکہ نماز اگر انسان پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے کوئی ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں دو چار آدمی. ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ جب باتیں کر رہے ہیں کہ وہ سنے گا، اس کی توجہ ادھر ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی سویا ہوا آدمی اگر سامنے ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں، اگر سویا ہے آدمی، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے وہاں نماز پڑھنے کی، آواز جا رہی نا میری؟ ہاں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے وہاں نماز پڑھنے کی تو ہمیں اور آپ کو سوئے ہوئے آدمی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، جو بات کر رہا ہے یا جو سویا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، یعنی وہ تمہارے سامنے نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ سویا ہوا آدمی الٹتا پلٹتا رہتا ہے. بسا اوقات سویا ہوا مرد ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایسی کیفیت ہو جو آپ کو دیکھ رہا ناپسند ہو سکتا ہے نا. تو اسی لیے آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کی صورتیں جو ہے اس پر بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے کب ہمارے لیے جائز ہوگا. دیکھیے اصل یہ ہے کہ ناجائز ہے، الا ہے کہ شرعی عذر ہو. علماء جو ہے توجہ جو متوجہ ہوتا ہے نمازی اس کی دو صورتیں بیان کرتے ہیں، ایک باطنی توجہ ہے اور ایک ظاہری توجہ ہے. ایک باطنی توجہ، ایک ظاہری توجہ. باطنی توجہ سے مراد کیا ہے کہ انسان کا دل نماز میں نہ لگے بلکہ ادھر ادھر، یہ بھی ایک توجہ ہے. یعنی ہونا چاہیے انسان کیا کرے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غائب تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے اور حدیث میں ہے کہ فَإِنَّهُ مَا كَانَ يَلْتَفِتُ، وہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، بالکل خضوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ سبحان اللہ کہنا شروع کیا تو وہ ادھر ادھر متوجہ ہونے لگے کہ ہاں بھائی کیوں، کیا بات ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ بندہ نماز میں کیا ہے، اس کا تصور اسی طرف رہے جس طرف وہ کھڑا ہے، جس کی طرف. اسی لیے ساتھیوں آپ یہ دیکھیں کہ ہر اس چیز سے روکا گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے
جس کی وجہ سے بندے کا دلی تصور اور بندے کی توجہ اس طرف مبذول ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو سخت بھوک لگی ہے یا سخت پیاس لگی ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ جماعت جبکہ اتنی اہم چیز ہے، اس کے لیے اگر جماعت بھی چھوڑنی پڑے تو کیا کرنا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو قضائے حاجت کی سخت ضرورت ہے، پیشاب کیا، پیخانے کی، تو اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ پہلے اپنی ضرورت پوری کرے، پھر اس کے بعد آ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس حالت میں رہے گا تو اس کی توجہ کہاں رہے گی؟ نماز طرف نہیں رہے گی، اسی طرف رہے گی۔ لہذا ہر ایسی چیز سے فارغ ہو جانے کے بعد، لیکن ایک نقطہ یہاں پر بیان کر دوں ساتھیوں، مثال کے طور پر ایک شخص کام کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کا تھوڑا سا کام باقی ہے، وہ سوچے کہ میں کام پورا کر لوں ورنہ میری توجہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ ان کاموں کی بات ہے جو انسان کے اوپر عارضی اور انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کے اپنے اختیار، ارے بھائی نماز پڑھ لو تو چلتے ہیں، نہیں بھائی چلو چل کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نماز میں دل تو لگنا چاہیے نا۔ ہم ابھی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا دل لگ رہا ہے پتہ نہیں سواری کب ملے کہ نہ ملے، ہم کب پہنچیں گے، لہذا پہنچیں گے اطمینان سے پڑھیں گے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بھی تو اس کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو رہی ہے نا، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے اس کی کہ سب سے زیادہ توجہ ہماری کس طرف رہے؟ اللہ اور اس کے احکام کی طرف رہے۔ تو یہ ان امور کی بات ہو رہی جس کو علماء کہتے ہیں کہ اس کو پورا کر لے انسان تب اپنی توجہ اپنی نماز پڑھے۔ وہ جو چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں لیکن جو اپنے اختیار میں ہیں، یہ اس کی گویا اپنی کمزوری، اس کمزوری کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھے۔ یہ نہ کہے کہ میں اگر ابھی ایسا نہیں کیا تو ہماری توجہ نماز طرف نہیں رہے گی۔ دوسری چیز ساتھیوں جو یہ ہے کہ التفات کی جسمانی کیفیت، جسمانی طور پر اس کی تقریباً 3 یا 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان پورے بدن کے ساتھ دوسری طرف متوجہ ہو جائے، یہ چیز نماز میں ناجائز ہے اور نماز کے فساد کا سبب ہے، اس لیے کہ قبلہ رخ ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ بڑی ناگہانی اور مجبوری کی صورت میں قبلہ رخ نہ ہونے سے یا قبلہ رخ ہونے سے معذور رکھا گیا ہے، لیکن جہاں انسان کے اختیار میں ہے، اگر کوئی شخص نماز میں اپنے اس طریقے سے پھرتا ہے کہ اس کا سینہ قبلے کی طرف سے ہٹ جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں کیا ہے؟ اجازت ہے۔ مثال کے طور پر ایک صورت یہ ہے کہ ایک انسان مریض ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، اپنا رخ کسی طرف نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی آدمی بھی نہیں ہے کہ اس کا چہرہ کدھر کرے، لہذا اسے یہ نہیں عذر ہوگا کہ بھائی میں تو قبلہ رخ نہیں ہو سکتا اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ نہیں، کیا کر رہا ہے؟ اسے نماز پڑھنی ہے، خواہ اس کا رخ قبلہ رخ نہ ہو سکے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی استطاعت میں یہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، دشمن اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور ہندوستان، پاکستان یا یہی سعودیہ میں یہاں جہاں ہمیں، یہاں سے اس کو پورب کی طرف بھاگنا ہے، جنوب کی طرف بھاگنا پڑ رہا ہے، اور قبلہ کس طرف ہے؟ مغرب کی طرف ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا، وہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑ دے گا؟ ہمارے بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑے گا نہیں، وہ اشارے سے نماز پڑھتا جائے گا اگر اس کا رخ قبلے دوسری طرف۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے وہ ڈرائیور، مثال تو جو ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں، ایمبولینس کے ڈرائیور، یہاں سے انہیں مریض کہاں لے جانا ہوا؟ ریاض۔ مریض اتنا خطرناک ہے کہ گاڑی نہیں روک سکتے، ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا،
صورتحال پیش آتی ہے نا. اور ہر آدمی کے جانتے ہیں ایمان اور تقوی وہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کرامت غیب سے نازل کرتے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مجبور نہیں کیا ہے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اور آفس سے آرڈر بھی ہے کہ تمہیں رکنا نہیں ہے, سیدھے کہاں جانا ہے, ریاض پہنچنا ہے. اور درمیان میں نماز کا وقت ہے اور خطرہ ہے کہ ریاض پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت کیا ہے, ختم ہو جائے گا. اور ان دو نمازوں میں سے بھی نہیں جن کو جمع کیا جا سکتا ہے, تو کیا کرے گا, نماز نہیں پڑھے گا. اس مسئلے کو سمجھیے, وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. لہذا وہ اشارے سے نماز پڑھتا جائے گا اگرچہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں. یہاں سے ایک بھائی سفر کیے انڈیا یا پاکستان کا, جہاز کے اوپر ہیں, ظاہر بات جہاز تو موڑ نہیں سکتے ہیں, اور ہر جہاز میں یہ گنجائش بھی نہیں قبلہ رخ سیدھے کس طرف ہے, اس طرف ہے. ہر جہاز میں جگہ بھی نہیں ہے. لیکن اپنا یہ تجربہ ہے کہ انسان اگر سوچ لے مجھے نماز پڑھنا ہے تو پڑھ سکتا, وہ پڑھ لے گا اور اسے جگہ مل جائے گی. لیکن ہر آدمی اتنا عزم کا پختہ نہیں ہوتا کہ باتیں کرے, لڑائی کرے, اختلاف کرے, ہے کہ نہیں؟ تو کیا کرے گا, وہ نماز نہیں پڑھے گا. چلو پاکستان انڈیا میں قضا پڑھ لیں گے. یہ قضا کیا چیز ہے ساتھیو, قضا کیا چیز ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز کے قضا کا کوئی تصور حدیث قرآن میں نہیں ہے. جان بوجھ کر کے چھوڑی ہوئی نماز کی قضا کا تصور قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. انہی نمازوں کی قضا کا تصور ہے جو انسان کے اختیار میں پڑھنا نہیں, یعنی بھول گئے, سو گئے, وہ چیز ہے. تو وہ انسان نماز پڑھے گا جہاز پر, خواہ اس کا رخ کدھر ہے, دوسری طرف کیوں نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے, اذا امرتکم بامر, میں جب کسی کام کا تمہیں حکم دوں تو اس کام پر جتنا ممکن ہو سکے اتنا تم عمل کرو. اسی لیے آپ صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے کہ یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, صحابہ کرام اقرار کرتے, آخر میں آپ فرماتے کہ مستطعتم, جتنا تم سے ہو سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند ایسی حالتیں ہیں کہ اس میں قبلہ رخ انسان کے لیے کیا ہے, اس سے رخصت ہے. مثال نفلی نماز پڑھ رہا ہے, سفر کے اندر ہے, سواری کے اوپر ہے, یہ سنت ہے عام. بہت سے لوگ جو پکے نمازی انہوں نے چھوڑا ہوا ہے سنت کو. نفلی نماز سواری پر پڑھی جا سکتی ہے اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے, سجدہ نہیں کر سکتا ہے انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تہجد کی نماز اور وتر بھی پڑھا کرتے تھے سواری کے اوپر. صحیح بخاری شریف ہے, عبداللہ بن عمر کی روایت. ہوتا یہ تھا کہ آپ سواری کو جب اللہ اکبر کہتے اپنا اس کا رخ کس طرف کر لیتے, قبلے کی طرف, ہے نا. پھر اس کے بعد جدھر اس کو جانا آتا جاتے اور آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں. لیکن آپ کی اپنی سواری نہیں, آپ بس کے اوپر ہیں, ظاہر بات آپ اختیار میں اس کی اسٹیئرنگ کری. اپنی گاڑی ہے تو الگ مسئلہ, آسانی سے ہے, لیکن بس کا اختیار میں نہیں ہے نا. تو آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کی بس مکے سے آ رہی ہے, ادھر سے جا رہی ہو تب تو آسان ہے نا, ہے نا. لیکن مکے سے آ رہی ہے تو آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ کیا کریں, اپنی سواری پر, اگرچہ یہ دیکھیں میں اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں, حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, بخاری وغیرہ میں, سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو اپنے سفر میں سواری پر کیا کرتے, سواری پر نفل نماز پڑھتے. حیث توجہت بہ راحلتہ, آپ کی سواری آپ کو جس طرف بھی لے کر کے جاتی ہوتی, قبلہ رخ کی شرط نہیں رہتی تھی. دوسری توجہ جو انسان التفات کی ہے, ادھر ادھر متوجہ ہونے کی, وہ چہرے سے, چہرہ گھمانا ادھر اور ادھر نماز میں. ظاہر بات یہ چیز بھی ناجائز ہے. جیسا کہ بھی آپ نے حدیث سنی کہ اذا صلیتم فلا تلتفتوا, جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو.
یہ اصل یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ ناجائز ہے، بغیر شرعی عذر کے اس کے اوپر کیا ہے؟ عمل نہیں ہوگا۔ لیکن بعض شرعی عذر ہیں جس کی بنیاد پر ساتھیوں کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، اللہ تعالیٰ بندے کے کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے۔ آپ کا مدیر، آپ کا بڑا آپ سے باتیں کر رہا اور آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ توجہ دیں آپ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ادب، بے ادبی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ یہ بے ادبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ اپنا چہرہ ادھر ادھر پھیر رہے ہیں۔ اسی لیے سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا، امام تھا، اور اس نے سامنے کی طرف تھوک دیا۔ اس وقت مسجدیں کچی تھی اور اس کا اہتمام نہیں تھا۔ آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ آج کے بعد سے وہ تم لوگوں کو نماز نہ پڑھائے۔ آج کے بعد سے جب وہ دوبارہ نماز پڑھانے لگا، یہ تنبیہ کرنا، متوجہ اس کو تنبیہ یعنی گویا کہ ڈانٹنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈانٹ رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسے لوگوں نے پہنچایا تو بھاگا ہوا آپ کی خدمت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے نماز پڑھانے سے منع کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہم نے منع کیا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف دی۔ تو گویا کہ بندے کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تصور کرے کہ ہے، اس سے محو گفتگو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا پسند ہے۔ لیکن چند صورتیں ایسی ہیں کہ انسان کو ادھر ادھر متوجہ ہونا اس کے لیے جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، ہمارے اور آپ کی، میں اپنے یہاں کی مثال دیتا ہوں۔ اسٹیشن کے اوپر آپ ہیں، ہے نا، اور آپ کا سامان کیا ہے؟ یہیں بغل رکھا ہوا ہے۔ در بات خطرہ تو ہے کہ نہیں؟ خطرہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے، ایسی صورت نماز پڑھیں تو آپ کو دیکھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ دیکھیے اصل چیز ہے کہ نماز کی روح کو باقی رکھنا۔ خود سوچئے اگر آپ اس کو نہ دیکھیں تو آپ کی توجہ نماز میں زیادہ رہے گی یا دیکھیں گے تب زیادہ رہے گی؟ دیکھیں گے تب زیادہ رہے گی نا۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، اس کا بچہ کھیل رہا ہے، بچہ کھیل رہا ہے، خطرہ ہے کہیں ایسی جگہ نہ چلا جائے جہاں اس کے لیے نقصان کا سبب بنے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، نماز پڑھ رہی ہے تو رہ کر کے اپنے بچے کو۔ ایک اور مثال دوں، آپ اسٹیشن پر ہیں کہ ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، کسی ٹرین کا۔ دیکھیے یہ مسائل ہیں، لوگ دینی مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان چیزوں کو انسان سمجھے تو عبادت اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب اسٹیشن پر آپ کھڑے ہیں، پتہ نہیں ٹرین کب آ جائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ٹرینوں کا تو کوئی ٹائم رہتا ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ٹرین آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لیٹ بھی ہو تو کیا کریں، کیا ہے، ٹائم پر آ رہے ہیں کہ نہیں ہے، ٹرین وقت پر ہے۔ ایسا عمومی طور پر، ہاں بھائی ٹرین کتنے صحیح ٹائم پہ چل رہی ہے، کیوں؟ اب بس آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، تو آدھا گھنٹہ لیٹ کوئی یعنی کوئی تصور نہیں ہمارے ہاں۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خطرہ ہے کہ ٹرین پتہ نہیں کب بھی آ جائے، اور بعض اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں ٹرین اس کے اوپر ایک آدھی منٹ 2 ہی منٹ رکتی ہے، کم اسٹیشن ہوتے ہیں جہاں 5 منٹ تک ٹرین ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اب آپ نماز میں ہیں اور ٹرین کے آنے کا ادھر سے ہے، یہ بتائیے کہ اگر آپ نماز پڑھتے پڑھتے رہ کر کے دیکھ لیں کہ ٹرین آ رہی ہے کہ نہیں، اس میں آپ کی توجہ نماز طرف رہے گی یا نہ دیکھیں گے تب رہے گی؟ نہ دیکھیں گے تب نہیں رہے گی، اس لیے خطرہ ہے پتہ نہیں کب آ کر پہنچ جائے، لیکن اس طریقے سے اطمینان رہے گا ہاں بھائی ابھی قریب نہیں آئی۔ تو علی کل حال یہ صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سنن ابو داؤد میں، مستدرک حاکم، متعدد کتب حدیث میں ہے، حضرت سہل ابن الحنظلیہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا تھا اور مسلمان اس کا سختی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور رہ کر کے آپ وادی کی طرف دیکھ بھی لیتے تھے، وادی کی طرف دیکھتے بھی تھے۔ اور صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت
حضرت عثمان ابن العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طائف کے رہنے والے تھے، آ کر کے اسلام قبول کیے تو اللہ کے رسول نے انہیں ان کی قوم کا امام بنا دیا تھا۔ وہ ایک بار آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ان الشیطان حال بینی و بین صلاتی، شیطان میری اور میری نماز کے درمیان میں حائل ہو گیا ہے، بڑے وسوسے دلاتا ہے، بڑی ادھر ادھر کی باتیں مجھے یاد دلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان یقال لہ خنزب او خنزب، یہ ایسا شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، لہذا اگر تمہیں زیادہ یہ پریشان کرے تو اپنے بائیں طرف 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سنا ہے نا حدیث، یہ صحیح مسلم شریف میں نا، تو ظاہر بات چہرہ ادھر پھرا کہ نہیں پھرا؟ تو اگر کوئی شرعی عذر ہے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھتے نہیں دیکھتے تھے، ایک ایک حرکت بیان کرتے تھے، ظاہر بات ہے بغیر توجہ کے نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو چہرہ گھما کر دیکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تیسری صورت نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے کی ہے، صرف نظر سے ادھر ادھر دیکھنا۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندے کے نظر سامنے زمین پر رہے، وہ سجدے کی جگہ پر ہے یا اس کے ارد گرد ہے، اصل چیز ہے کہ زمین کے اوپر رہے۔ سجدے کی جس حدیث کے اندر خاص کیا گیا وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے اس پر تو ٹھیک ہے، سجدے کی جگہ، یا کم سے کم اپنے سامنے رہے، نہ ایسے رہے نہ ادھر ادھر رہے، بالکل زمین پر۔ اس لیے کہ حدیث صحیح ہے کہ رما ببصرہ علی الارض، آپ اپنی نظر کو زمین پر ڈال دیا کرتے تھے جب نماز پڑھتے تھے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان سجدے یا اس کے قریب میں اس کی نظر رہے، لیکن اور یہ رکھنا ضروری ہے بغیر کسی شرعی عذر کے وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی بھی چیز، جیسے ہم نے چہرہ گھمانے کی پیش کی، اگر مثالیں دوں تو بہت وقت زیادہ ہو جائے گا، میں آگے نہیں پڑھ پاؤں گا، یہ چیز ہے۔ چوتھی چیز متوجہ ہونے کی جو ناجائز اور حرام ہے، اور اگر یہ کہا جائے گناہ کبیرہ ہے تو برا نہ ہو، وہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز کی حالت میں کیا ہے؟ آسمان کی طرف۔ کچھ لوگ پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، جیسے ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کا چہرہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ چیز جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری وغیرہ، صحیح بخاری ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز میں یا دعا کے وقت اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو واپس نہ کرے۔ تو یہ جو صورتیں جواز کی ہیں یا عدم جواز کی ہیں، ساتھیوں نماز میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے بندے کی نماز کا خشوع اور خضوع باقی رہتا ہے۔ آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف، یعنی نماز میں اشارہ یا نمازی کا اشارہ کرنا سمجھتے ہیں نا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی صحیحہ میں متعدد کتب حدیث کے حوالے سے حضرت عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکتب فی کل اشارۃ یشیر الرجل بیدہ فی صلاتہ 10 حسنات کل اصبع حسنہ، او کما قال علیہ السلام۔ جب بندہ نماز میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو ہر اشارے میں ہر انگلی کے عوض اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی دیتا ہے۔ گویا اگر 10 انگلیوں سے اشارہ کرنے کی ضرورت پڑی تو کیا ہوگا؟ اسے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اشارہ کیا ہو؟ مشروع ہو، شریعت میں اس کی اجازت ہو۔ یہ نہیں کہ بلا وجہ اشارہ کرتا پھرے کہ ہمیں 10 نیکیاں 5 نیکیاں ملیں گی، اشارہ ہی کرتا رہے۔ ہاں بھائی، ہے کہ نہیں؟ ضروری یہ ہے کہ وہ اشارہ کیا ہونا چاہیے؟ شریعت کے اندر مشروع ہو۔ تو ہر وہ اشارہ جو بندہ نماز میں کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک اشارے جس میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے،
ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی دیتا ہے۔ ساتھیو، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اشارے کون کون سے ہیں جو ہماری لیے نماز میں مشروع ہیں، اس پر کم توجہ دیتے ہیں لوگ۔ وہ کون کون سے اشارے ہیں؟ بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہیں کہ نماز میں سلام کرنا کیا ہے، جائز ہی نہیں، جواب دینا جائز ہی نہیں ہے۔ بلکہ نماز تو چھوڑیے، کھانا کھا رہا ہے تو سلام نہ کرے۔ نماز تو چلیے بڑی اہم چیز ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہیں یہ کس کا مقولہ ہے؟ کھانا کھا رہا ہے تو یہ بخیلوں کا ہے اور بدوؤں کا ہے۔ یہاں مشہور تھا، میں شروع میں آیا کہ اگر کسی باہر میدان میں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو ادھر سے کوئی اگر بدو گزرتا تھا، سلام کرتے، اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواب دیا، اس کا مطلب آ کر کے بیٹھ جائے گا کھانے کے لیے۔ تو یہ اس وقت کی بات، یہاں کھانے وغیرہ میں بڑی کمی تھی۔ ساتھیوں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہنسنے کی، کہ اگر جو ہے سلام کا جواب دے دیا تو پوچھے گا نہیں کہ میں آؤں کہ نہ آؤں، آ کر کے بیٹھ جائے گا، آ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اس کے لیے بڑے لطیفے ہیں، لیکن میں اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو علی کل حال کھاتے وقت سلام نہ کرنا ہے، جواب نہ دینا ہے، کس کا مقولہ ہے؟ بخیلوں کا، جو اپنا کھانا نہیں کھلانا چاہتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے وہ اشارے ہیں جو ہمارے لیے نماز میں مشروع ہیں۔ پہلا اشارہ ساتھیوں جس کا ثبوت ملتا ہے اور علماء کے اقوال سے، صحابہ کے اقوال سے، وہ رفع الیدین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور اگر اس حدیث کے اوپر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث رفع الیدین کے بارے میں وارد ہی ہے۔ اور صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق ابن راہویہ رحمہم اللہ، یہ لوگ اسے رفع الیدین کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ گویا آدمی ایک بار رفع الیدین کرتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی ساتھیوں؟ 10 نیکیاں۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں۔ تو یہ دیکھنا، لیکن یہ نہیں کہ جب دیکھو کھڑا نماز میں رفع الیدین ہی کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ رفع الیدین کہاں کہاں مشروع ہے۔ اس سلسلے میں ظاہر بات تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت وائل ابن حجر کی ہے، متعدد صحابہ کرام سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین 50 سے زائد صحابہ نے نقل کیا ہے، ایک دو میں نہیں، جس میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور عشرہ مبشرہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع سے جاتے، رکوع سے اٹھتے، ہے کہ نہیں، اور تیسری رکعت پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور سب سے واضح چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس حجت نہیں ہے، گنجائش نہیں کہ اس کا رد کرے، حضرت وائل ابن حجر کی روایت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد اور تمام کتب حدیث میں صحیح بخاری کے علاوہ آپ دیکھیں گے پائی جائے گی۔ یہ 9ویں ہجری کے اندر مسلمان ہو کر کے آئے ہیں، یا 8ویں میں مسلمان ہو کر کے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول نماز کا طریقہ دیکھتا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کیے تو آپ نے رفع الیدین کیا، پھر اپنے کپڑے کے اندر آپ لپٹ گئے، شاید سردی کا موسم تھا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کرنا ہوا تو اپنے کپڑے سے دونوں ہاتھ کو نکالا اور رفع الیدین کیا۔ ذرا دیکھیں، پھر رفع الیدین رکوع کرنا ہوا تو کپڑے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالا اور رفع الیدین کیا۔ تو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں رفع الیدین تو منسوخ ہو چکا ہے۔ بھلا بتاؤ یہ 8ویں کب منسوخ ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد؟ جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کو طلاق ہو چکی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ ان کو طلاق دیتے ہیں۔ ویسے ہمارے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو۔ کب منسوخ ہوا؟ یہ 8ویں اور پھر 9ویں ہجری کے اندر آئے ہیں آپ کے بالکل آخری عمر میں، اور یہ رفع الیدین نقل کر رہے ہیں، اور اتنی وضاحت کے ساتھ کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو چادر سے نکالا اور رفع الیدین کیا۔ تو علی کل حال پہلا اشارہ جو نماز میں مشروع ہے وہ کیا ہے؟
رفع الیدین ہے جس پر بندے کو کتنی نیکی ملنے والی ہے؟ 10 نیکی. دوسرا اشارہ جو نماز میں مشروع ہے وہ تشہد کے اندر ہے. کس میں ہے؟ اب یہ اختلاف ہے کہ وہ اشارہ کب کرے گا، شروع سے کرے، صرف اشارہ کرے، حرکت دیتا رہے، یا جب اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن راجح قول ساتھیوں یہی لگتا ہے اللہ کے رسول کی جو واضح حدیث ہے حضرت وائل ابن حجر کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، اس سے پتہ چلتا ہے جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو آپ ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کرتے، اور وائل ابن حجر کی روایت ہے کہ آپ اس کو حرکت بھی دیتے رہتے. یہ 2 طریقہ اشارے کا حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. ایک طریقہ ساتھیوں یہ ہے، یہ دیکھیے، اس کو اور اس کو کیا ہے آپ پکڑ لیجئے، اس سے اشارہ کیجئے اور یہ اسے ہلکا بنا لیجئے، یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ اشارہ کرنے کا ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری، خنصر بنصر وسطی، یعنی سب سے چھوٹی، اس کے بعد والی اور درمیان والی انگلی کو آپ ایسے دبا لیے، سمیٹ لیجئے، اور تشہد کی سبابہ جو اس کو کہتے ہیں، اس سے آپ اشارہ کیجئے اور انگوٹھا آپ کا اس کی جڑ کے اوپر رہے. یہاں یہ ہے نا، یہ ایک اور طریقہ علماء نے لکھا ہے، لیکن زیادہ جو مشہور ہے اگر یہ 2 طریقے کیا ہیں، یہ پہلا یہ ہے طریقہ ہلکا بنا لے وسطی سے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے زیادہ حدیثوں میں وارد اور مشہور ہیں. اس اشارے کے اوپر بھی بندے کو کیا ملتی ہے؟ نیکی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، اس حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے بیان فرمایا کہ اذا جلس فی الصلاۃ، اللہ کے رسول جب نماز کے لیے بیٹھتے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر اور بائیں کو بائیں، اور ان دونوں کو آپ سمیٹ کر کے نہیں، اس طریقے سے کر کے اس سے اشارہ کرتے. اور آپ نے بیان فرمایا لہی اشد علی الشیطان من الحدید، یہ اس کا نماز میں حرکت دینا، نماز میں اس سے اشارہ کرنا شیطان کے اوپر لوہے کی مار سے بھی زیادہ تیز، لوہے کی مار سے. تو یہ دوسرا اشارہ ہے جو نماز کے اندر مشروع ہے. تیسرا اشارہ سلام کا جواب دینا ہے. تیسرا اشارہ سلام کا جواب دینا ہے، اور وہ ایسے نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے، ہاتھ کے اشارے سے. یہ بعض حدیثوں میں انگلی کا لفظ ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ یعنی اگر کوئی آدمی نمازی سے سلام کرتا ہے تو نمازی سے سلام کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہاں تشویش وغیرہ کا نہ ہو. یہ نہیں کہ مسجد میں داخل ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، آپ گئے، کوئی آدمی بغل میں نماز پڑھ رہا ہے السلام علیکم. اور ایسا صحابہ کرام سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن ترمذی ہے، سنن نسائی اور تو حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور بعض روایات میں ہے کہ صہیب نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء گئے تھے اور اہل قباء آپ سے سلام کر رہے تھے تو آپ ان کے سلام کا جواب کیسے دیتے تھے، کیسے دیتے تھے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ ہاتھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے. اس سلسلے میں 3-4 حضرت جابر بن عبداللہ کے اور کئی صحابہ کرام کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی کو سلام کیا جا سکتا ہے، نمازی کو. لیکن یہ ان سنتوں میں سے نہیں ہے جس کو زندہ کیا جائے جہاں لوگ نہیں کرتے ہیں، بلا وجہ کی تشویش کا سبب بنے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی میں اور کبار صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. لیکن ایسا ہے کہ آپ کہیں پہلی بار آپ گئے ہیں، آپ کے بغل سے لوگ گزر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں السلام علیکم، آپ نماز میں آئے کھڑے السلام علیکم، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے سلام کا جواب کیسے؟ دیکھیے، غور کریں، یہ اشارہ ہے نا، اشارے سے سلام کا جواب دیا جائے اور اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے اور آپ کی نیت وعلیکم السلام کیا ہے، آپ کو 10 نیکیاں ملیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنے کی ہے تو آپ کو 20 نیکیاں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب سلام کا جواب مشروع ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا. تیسری چیز یا چوتھا اشارہ جو مشروع ہے وہ ہے عورتوں کے لیے خاص ہے.
وہ عورتوں کے لیے خاص ہے. وہ مرد امام کو لقمہ دینے کا ہے. امام کو لقمہ. امام سے کوئی غلطی ہو رہی تو آپ کیا کہیں گے ساتھیوں؟ سبحان اللہ. لیکن عورتیں کیا کریں گی؟ یہ ہے نا, تاکہ امام سے غلطی ہو تو امام متنبہ ہو جائے, ہے نا. تو یہ طریقہ ہے, اور یہ بھی صحیح بخاری وغیرہ میں سالم بن سعد کی روایت سے ہے کہ انما التصفیق للنساء انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. سبحان اللہ کہنا کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے ہے. اور ہتھیلی بجانا کیا ہے؟ ہاں, لیکن تالی بجانے کا وہ معنی نہیں ہے, یہ ہے کہ نہیں, ایک زور تالی بجانا نہیں. وہ تالی بجانے کا یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے گی. چلیے ساتھی, اب وہ تھوڑا سا وقت ہے, 10 منٹ, وہ آخری حدیث لے لوں. آخری حدیث ہے ساتھیوں نماز میں حرکت. نماز میں دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ حرکت کرنا ممنوع ہے, اصل چیز یہ, اور اس کی رکا رہے انسان تو اللہ کے رسول نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجدیں تھیں ان کے اوپر جو ہے چٹائیاں نہیں ہوتی تھی, جاجم نہیں ہوتے تھے, اس قسم کے آج کر کے یہ قالین اور فرش نہیں بچے رہا کرتے تھے. مسجد نبوی کے اندر کیا تھا ساتھیوں جی؟ باریک سی جو کنکڑیا ریت ہوتی ہے اس کو لا کر کے بچھا دیا. میرے والد صاحب جب آئے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو وہاں جانے کے بعد ہم نے سمجھا. وہ کیا کہ آدمی کو اپنے, یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے سامنے نہ تھوکے, دائیں طرف نہ تھوکے, بائیں طرف تھوکے. لیکن اگر بائیں طرف ہے تو کہاں تھوکے؟ پیر کے نیچے. تو کہاں کیسے تھوکے گا؟ اور آپ کی حدیث ہے کہ مسجد میں تھوکنا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے نا. لیکن اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ اسے دفن کر دیا جائے. کہا کہ میں اپنے یہاں کے مسجدوں کے بارے میں سوچتا تھا تو دفن کیسے کریں اس کو, مسجد کو کوڑے اس میں دفن کریں. کہا لیکن جب سعودیہ میں آیا اور دیکھا, کہا کہ بسا اوقات یہاں مسجدوں میں ایسی ریت رہتی تھی کہ چلو تو پیر اس میں چبھتا تھا, دھس جایا کرتا تھا. تو کہا وہ حدیث ہمیں سعودیہ میں آنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ ہاں مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے. کہا کہ ایسے ہوتے تھے, مٹی کو ایسے ہٹائے, تھوکے اور ایسے اٹھا کر کے اس کو دفن کر دیا. تو مسجدوں کے اندر عام طور پر کنکڑیاں باریک سی, کو بتہا کہتے ہیں, یہ بچھی رہا کرتی تھی. بسا اوقات جب کنکڑی تھوڑی سی بڑی ہوتی تھی تو سجدہ کرنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی تھی. ہم دیہاتی ہیں ساتھیوں, کھیتوں میں کام کرنے والے, بسا اوقات جانور لے کر گئے ہیں گائے بھینس کو چرانے کے لیے, باہر نماز پڑھنا پڑ گیا تو پتھریلی زمین ہے تو سجدہ کرنا کتنا مشکل ہوتا تھا. تو اس کا اندازہ ہوا, کھیت میں نماز پڑھنے کا موقع مل گیا, کوئی چیز بچھانے کی نہیں ہے تو کتنا مشکل ہوتی. تو اس وقت یہ حدیث سمجھ میں آئی تو صحابہ کرام بسا اوقات کیا کرتے تھے؟ کنکڑی کو برابر کرتے تھے. آپ نے اس سے منع فرمایا, اس سے منع فرمایا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر اس کا وجہ ہی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا رہتی ہے؟ سامنے رہتی ہے. فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُ, اس سے تعرض کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعرض کرنا ہے. لہذا اس سے چھیڑو نہیں. اگر بڑی مجبوری ہو جائے تو کیا ہے؟ ایک بار. اور اگر کوئی آدمی اس سے رکا رہ جائے, یہ نہ کرے, تو اس کا بہت بڑا اجر بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح کے اندر, امام حضرت حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَأَن يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنِ الْحَصْبَاءِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَكُونَ لَهُ مِئَةَ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ. اگر کوئی آدمی نماز میں اپنے سامنے سے کنکڑی برابر کرنے سے رکا رہ جائے تو ایک بار رکنے سے اللہ تعالیٰ اس کو 100 قیمتی اونٹنیاں دیتا ہے. کتنا؟ 100 قیمتی اونٹنیاں دیتا ہے. اور ہر اونٹنی کیا ہوتی ہے؟
کالی آنکھوں والے ہوتی، یہ اونٹنی کی نجیب اور بہتر ہونے کی علامت مانی جاتی تھی۔ اور اگر شیطان غالب ہی آ جائے کسی کو کہ نہیں صاف کرنا ہی ہے تو آپ نے فرمایا فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً، صرف ایک بار صاف کرے اور دوبارہ نہیں۔ ساتھیو، اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ ہمارے یہاں بہت سے بھائی آپ دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، دیکھیں اگر مسجد کے اندر جو ہے تھوڑی سی یا باہر اگر نماز پڑھنا ہوا تو ان کا دل سجدہ کرنے کا نہیں لگتا ہے، مٹی رہتی ہے نا، کیونکہ عادی نہیں ہے اس کے۔ یا بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے شماغ ہے ایسا نا، بار بچھائیں گے اور اس کے اوپر سجدہ کریں گے۔ اللہ کے بندے، غیر مسلم اس پر سجدہ کرتا رہا ہے، وہ ناپاک ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ حدیث ہمیں اس کی یہی تعلیم دے رہی ہے کہ انسان اپنے سامنے سے کیا کرے، کوئی چیز کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے الا یہ کہ بڑی مجبوری ہے، اور بڑی مجبوری کی صورت میں اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے، بڑی مجبوری کی صورت میں اگر کوئی آدمی صبر سے کام لیتا ہے۔ میں امام ذہبی رحمہ اللہ کے سیر و اعلام النبلاء پڑھ رہا تھا تو ایک عالم کے ترجمے میں ذکر کیا انہوں نے کہ مکھی ان کی ناک پر بیٹھتی تھی، لیکن وہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، ہمیں سے ذرا سے خارج ہو جائے تو ہے نا، ہمارا ہاتھ ایک جگہ رہتا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ یہاں رکھ لیا تو بغیر شرعی ضرورت کے آپ یہاں سے ہٹائیے نہیں۔ خاص طور پر ہمارے اہل حدیث بھائی ساتھیوں اس سلسلے میں بڑے ہی لاپرواہ ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انسان کھڑا ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کے ساتھ کھڑے رہو، ادھر ادھر دیکھنا، حرکت کرنا، ہاتھ کو ادھر ادھر باہر لے جانا، کبھی ناک کے پاس جا رہا ہے، کبھی داڑھی کے پاس جا رہا ہے، جب داڑھی ہو تب نا، بعض لوگ داڑھی نہیں رہتی نا لیکن پھر بھی خارج کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر 2 دن ہو گیا شیو نہیں بنائے ہیں تو خارج تو ہوتی رہتی ہے نا، وہ خارج کرتے رہتے ہیں۔ کبھی سر میں کوئی ٹوپی سیدھی کر رہا ہے، کوئی اپنا رومال، کوئی اپنا کپڑا، ہے کہ نہیں؟ ایک صاحب کو دیکھا کرتا پہنے ہوئے تو بالکل نیا نیا پریس کیا ہوا تھا اس کو، کہ جب سجدے میں جانا ہوتا تو اس کو کیا کرتے، اس کو اوپر کر لیتے تاکہ بیٹھے تو اس کے اوپر نہ بیٹھا جائے۔ یہ کیا ہے؟ صحیح کہا ہے شیخ سعدی نے، چطاعت کنی لبس شاہی مپوش، اگر عبادت کرنا ہے تو شاہانہ لباس پہن کر کے نہ ہو، ورنہ توجہ کیا رہے گی، ارے وہ خراب نہ ہو جائے، کہیں مٹی نہ لگ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ تو علی کل حال ساتھیوں، اصل یہ ہے کہ انسان نماز میں کوئی بھی حرکت نہ کرے، اگر مجبوری بھی ہو جائے تو انسان کوشش کرے۔ تو میں بیان کر رہا تھا، امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے ناک پر، چہرے پر مکھی بیٹھتی تھی لیکن وہ نہیں اٹھا لیتے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں، یہ مجھے بتانا ہے ساتھیوں۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی عادت ڈال رہا ہوں۔ کہا یہ کون سی عادت ہے؟ کہا صبر کی اور برداشت کرنے کی۔ کہا کہ تم لوگ دیکھتے ہو کہ ایک ڈاکو ہے، ایک گنڈا ہے، ایک بدماش ہے، اس کے اوپر بادشاہ کے کوڑے پڑتے ہیں، اگر وہ برداشت کر لیتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، کتنا بہادر ہے، دیکھو کوڑے پڑتے رہے اور صبر کرتا رہا ہو۔ اور تم ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہو، ایک مکھی بیٹھے صبر نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھا ہوا ہے سیر و اعلام النبلاء کے اندر کہ ایک بار ان کو ان کے کسی دوست نے کسی باغ میں لے گئے اور ان کو دعوت دی، ظہر کے بعد وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز میں ان کے ایک بھیڑ جانتے ہیں نا، پیلے رنگ کی جو ہوتی ہے شہد کی مکھی سے بڑی، ایک بھیڑ ان کے کرتے میں گھس گئی تھی اور وہ برابر ان کو ڈس رہی تھی، لیکن نماز انہوں نے پوری کی اور حرکت نہیں کی۔ ہمیں ذرا سے خارش ہو جائے تو، اور شیطان بڑا چالاک ہے کہ نہیں، وہ آ کر کے کہیں نہ کہیں انگلی کرتا رہتا ہے، کہیں آپ بغل میں کرے گا، کہیں ناک میں کرے گا، کہیں آنکھ میں، کہیں کرتا رہتا ہے نا، خارش آپ کو یاد دلائے گا نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے یہ صبر کر لے کہ اس کے لیے کیا ہے، بڑے اجر کی چیز ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا ساتھیوں، اس سلسلے میں دیکھیے بات تو بہت ہے
لیکن میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں ایک فتویٰ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیے بسا اوقات حرکت نماز میں واجب ہو جاتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نماز میں حرکت نہیں کرنی چاہیے، اصل چیز یہ ہے، لیکن جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر اصل چیز یہ ہے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا ہے وہ صحیح کہ نہیں صحیح ہے، لیکن اگر اس کو انجیکشن دینا ہو تو تکلیف دیں گے کہ نہیں دیں گے، ہے نا؟ اصل چیز یہ ہے کسی مسلمان کے جسم کو کاٹے نہیں، ہے کہ نہیں؟ کاٹنا کیا ہے؟ گناہ ہے نا، لیکن اگر آپریشن کرنا ہے تو واجب ہو، بتاؤ کہ نہیں واجب ہو؟ تو ایسے ہی اصل چیز نماز میں یہ ہے کہ حرکت نہیں کرنی ہے، بالکل سکون کے ساتھ کھڑا ہونا، جیسے ہمارے بہت سے سلف کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں ساتھیوں میں واقعات بیان کر کے موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسجد حرام میں نفل نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو بسا اوقات چڑیا آ کر کے ان کے سر بیٹھ جایا کرتی، اور جب حجاج ابن یوسف کا حملہ ہوا ہے منجنیق سے پتھر آ کر کے ان کے بغل گرتے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نماز میں اتنے مشغول ہیں۔ تو نماز میں اصل چیز ہے کہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ آپ نے یہاں تک کہ سامنے سے کنکڑی صاف کرنے سے منع فرمایا، لیکن بسا اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کے لیے حرکت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس لیے دیکھنا چاہیے نماز میں حرکت کی صورتیں کیا ہیں۔ دیکھیے شیخ ابن عثیمین نے نماز میں حرکت کی 5 صورتوں کا ذکر کیا ہے، کہا حرکت کبھی واجب ہے حرکت کرنا، کبھی مستحب ہے، کبھی حرام ہے، کبھی جائز ہے، اور کبھی مکروہ ہے۔ ہو گئی 5 چیزیں نا، کبھی واجب ہے اس کے مقابل میں کبھی حرام ہے، کبھی مستحب ہے اس کے مقابل میں کبھی مکروہ ہے، اور کبھی جائز ہے۔ یہ چاروں قسم کی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ نماز میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، وہ حرکت جس پر نماز کی صحت منحصر ہے۔ نماز صحیح نہیں ہوگی اگر آپ وہ حرکت نہ کریں، تو وہ حرکت کیا ہے؟ واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس کرتے میں یہاں پر تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہے نا، یہ آپ کو یاد آ گیا کہ بچے نے پیشاب کیا تھا، ہم نے سوچا تھا نماز کے لیے بدل لوں گا، لیکن اب نہیں بدل، اب کیا کریں گے اب آپ حرکت کر کے اس کو نکال کے کنارے رکھ دیں۔ اگر آپ کو اتنا کپڑا ہے، جیسے بنیان وغیرہ پہنا ہے، اتنا کپڑا ہے تو اس کو نکال کے رکھ دیجیے، یہ شماغ ہے، اس میں ہے تو حرکت کرنی ہوئی کہ نہیں؟ یہ واجب ہے حرکت کرنا۔ آپ ایسی نماز پڑھیں جو قبلہ کی طرف نہیں ہے، کسی نے نماز میں آپ کو آ کر کے بتا دیا کہ قبلہ کیا ہے، دائیں یا بائیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ حرکت نہیں کریں گے۔ یہ حرکت کیا ہے آپ کے اوپر؟ وہ واجب ہے۔ ایک عورت ہے نماز پڑھ رہی ہے، سامنے اس کا بچہ کھیل رہا ہے، اچانک کیا دیکھتی ہے کہ بچے نے آگ جلا دیا، یا بچہ کیا ہے اب ایسی جگہ پہنچ جا رہا ہے جو اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، تو یہ حرکت اس کے اوپر واجب ہے کہ آگے بڑھ کر کے اس کو، اگر اسے گود میں لے ہی کہ نماز کیوں نہ پڑھنا پڑے، یہ جائز ہوگا اس کے۔ تو علا کل حال کہنے کا مطلب حرکت کبھی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ تبھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جبریل آ کر کیا بتائے؟ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ حرکت کیا نا۔ تو ایسی حرکت جس کی وجہ سے اگر نہ کیا جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، ایسی حرکت کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اور ایسی حرکت جس کی وجہ سے نماز بلا وجہ فاسد ہو جائے، وہ حرکت حرام ہوگی، ہے کہ نہیں؟ یعنی بلا وجہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ سن 1984 میں جب یہاں پر میں آیا، پہلے سال مسجد میں امامت کرنی ہوئی مجھے تراویح کے لیے، تو میں تراویح تھوڑا پہلے گیا تو جو مؤذن تھے ایک بوڑھے آدمی رہے ہوں گے 85 سال کے، تو ہم نے ان سے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، میں آگے بڑھ کر کے مسافہ ہی نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ جہاں یہاں نماز، بلکہ جہاں مائکروفون ہے وہاں جا کر کے مائکروفون سیدھا کر رہے ہیں۔
میں مسافہ کر رہا ہوں نہیں, مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, آ کے نماز پڑھنے لگا. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے آ کر کے رکوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب بیچارے نماز پڑھ رہے تھے اور جا کر کے مائکروفون سیدھا کرنا دیکھ لیا, کچھ گڑبڑی سجا کرنا شروع کر دیا. تو یہ حرکت کیا ہے ساتھیوں؟ ناجائز اور حرام ہے. یا بلا وجہ جان بوجھ کر کے اسی حرکت کر رہے ہیں, کبھی یہاں خارش ہو رہی, کبھی یہ کر رہے ہیں, کبھی یہ کر رہے ہیں, یعنی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تیسری حرکت جو ہے, جو مستحب حرکت ہے, وہ نماز میں کوئی مستحب کام کرنے کے لیے. مثال کے طور پر آپ یہاں پر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر جگہ خالی ہو گئی ہے کہ نہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ حرکت کرنی ہے نا, آپ اس سے جا کر کے, بلکہ اس پر بہت بڑا ثواب ہے. آپ نے بیان فرمایا سب سے زیادہ ثواب والا قدم وہ قدم ہے جو بندہ کسی صف کو درست کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے. آپ کے آگے ایک صف ہے, اس میں جگہ خالی ہو گئی, لیکن دائیں طرف ہمارے انڈین پاکستان والے لوگ ہیں کہ جہاں پیر جم گیا ہے وہاں سے اٹھنا اب نہیں چاہیے. وہ ادھر ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, وہ ادھر ہونا ہی, بلکہ بعض لوگوں کو کھینچیے بھی آپ, لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اب آپ پچھلی سب سے آگے جا کر کے سب کو پر کر لیجئے. یہ حرکت کیا ہے؟ مستحب. یہ حرکت کیا ہے؟ مستحب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مستحب کام کے لیے آپ حرکت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک عورت ہے, وہ نماز پڑھ رہی ہے, یا آپ ہیں اسٹیشن کے اوپر ہیں, آپ کا جو بیگ ہے اس میں بڑی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے, آپ اگر اس کو بغل رکھتے ہیں تو خطرہ ہے کہ لیپ ٹاپ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی کیا کرے, ہے نا, کوئی لے کر کے بھاگ جائے. ظاہر بات آپ اس کو لے لیجیے. سجدہ کرنا ہے مشکل ہے, رکھ لیے, پھر سجدہ کے لیے اٹھے تو ہاتھ میں لے لیں. حرکت کرنی ہوئی کہ نہیں کرنی ہوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حرکت آپ نے نہیں کیا تو آپ کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیا ہے؟ تو ایسی چیز ساتھیوں جس سے نماز کا خشوع اور خضوع ہے نا. اچھا, اسی طریقے سے ایک حرکت جائز ہے. وہ حرکت جائز کون ہے؟ بسا اوقات معمولی سی حرکت جس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا, لیکن جو ہے آپ, یا بسا اوقات ایک سامنے آپ کے ایک نماز پڑھ رہے ہیں, بچھو دکھائی دیا, آپ کے بغل میں ایک آدمی ہے, وہ دیکھ متنبہ نہیں ہے, آپ ذرا سا آگے بڑھ کر کے حرکت دے کر اس کو کیا ہے متنبہ کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب کہ ایسی چیز جو نماز کے مقصد کے لیے نہیں ہے لیکن اس کے لیے کرنا پڑ رہا ہے تو وہ انسان کر سکتا ہے اور یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو حرکت ہوگی بلا وجہ وہ کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی. اگر اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اصل چیز یہ ہے ساتھیوں کہ نماز میں حرکت مکروہ ہے. لیکن اور اگر کوئی آدمی حرکت نہ کرے, ضرورت ہے بھی, معمولی خارش ہو رہی ہے, آپ کو ہوتی ہے, ہر انسان کو ہوتی ہے, خاص طور پر آج کل یہ جو موسم چل رہا ہے نا, آپ کو ناک ہے آ رہی ہے کہ نہیں, اگر آپ ناک صاف نہیں کرتے ہیں تو آپ کی توجہ کیا بلکہ ٹپکنا شروع ہو جائے گا. تو آپ کے لیے کیا ہے, آپ ناک صاف کر. ہمارے ہاں لوگ اس کو ذرا برا سمجھتے ہیں, اور یہ بھی غلطی ہے کہ بعض لوگوں کا کام جو ہے ایسے چل سکتا ہے, اس کے لیے نہیں بلکہ مندیل وہاں سے جا کر کے لے کر کے اور اتنا زور سے نکالے کہ پوری مسجد جو ہے گونج جائے گی. یہ بھی غلط چیز ہے. اس لیے کہ اگر کسی چیز کی شریعت میں اجازت ہے تو اتنا ہی کیا جائے جتنے میں یہ کام پورا ہو جا رہا ہے, جتنے میں یہ کام پورا ہو جا رہا ہے. ساتھیوں, یہ چند باتیں تھیں جس کی ہم نے ضرورت محسوس کی. ہم خود بھی اس کے محتاج ہیں اور ہمارے بھائی بھی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. دیکھیے بھائی, ہمارے بھائی کا سوال ہے. ہمارے پاکستان میں, ہمارے ہندوستان میں بھی ایسا ہے بھائی, صرف پاکستانی میں نہیں ہے نا, عورتوں کو مسجد میں عید کی نماز اور نماز جمعہ اور نماز تراویح کے لیے جانے کیا ہے سے لوگ منع کرتے ہیں. اس بارے میں حدیث سے جواب دیں. دیکھیے بھائی, صحیح بخاری میں حضرت ام عطیہ وغیرہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو خاص طور پر عید کے لیے جانے کا حکم دیا کرتے. تو یہ عید کے لیے عورتوں کا مسجد یا عیدگاہ جانا یہ ایک تاکیدی حکم ہے, سنت, اور سنت سے بھی بڑھ کر کے یہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک جو عورتیں
وہ عورتوں کی فطری ضرورت ان کو لاحق ہے، ان کو بھی آپ نے جانے کے لیے کہا ہے، جو نماز نہیں پڑھیں گے، جو نماز ان کو بھی جانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو یہ البتہ عام نمازوں میں اور جمعہ کے لیے جانا یہ صرف جائز ہے، مستحب اور واجب نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن تراویح کے لیے جانا میں سمجھتا ہوں کہ مستحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عورتوں کے لیے خصوصی اہتمام کرنا تراویح کے لیے، امام کا متعین کرنا ان کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ دونوں خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، ان دونوں نے تو بہتر تو یہ ہے کہ ان کے لیے الگ جماعت کا اہتمام کیا جائے، کسی امام کو متعین کر دیا جائے، اور اگر نہیں تو مسجدوں میں ان کا الگ انتظام ہو، جیسے سعودیہ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر ان دونوں سے یہ چیز ثابت ہے، اس لیے یہ کہنا کہ ہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، بعد میں فتنے کا خطرہ خوف ہوا تو اس سے روک دیا گیا، یہ بات غلط ہے۔ دونوں خلیفہ راشد نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ ہمارے یہاں مردے کو دفنانے کے بعد ایک مولوی قبر کی ایک طرف سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھتا ہے اور دوسرا مولوی دوسری طرف سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتا ہے، درمیان میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ درمیان میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ دیکھیے اس سلسلے میں جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کی وارد ہے وہ ضعیف ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے اسے سخت ضعیف قرار دیا ہے اور علماء کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔ اس لیے میت کے سراہنے یا پایتانے قرآن پڑھنے کی کوئی دلیل حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ صرف اگر بعض تابعین وغیرہ کا عمل آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وفات کے وقت سراہنے قرآن پڑھنا، قبر پر نہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن بعض تابعین نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، یا ایک صحابی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ کب؟ جبکہ انسان کی وفات کا، نہ یہ کہ قبر پر قرآن پڑھنے وغیرہ کا کوئی ذکر حدیث وغیرہ کے اندر نہیں ملتا ہے۔ انڈیا میں ایک مسجد میں تراویح ہو رہی تھی، اسی دوران امام بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے انہیں کنارے کر کے کیا ہے دوسرے امام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد ان کو ہاسپٹل لے گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگر یہ غلط ہے تو جی ہاں یہ غلط ہے۔ اگر اس قسم کے حادثہ پیش آئے تو ایک دو آدمی جن سے کام بنے وہ اپنی نماز کو چھوڑ کر کے اسے ہاسپٹل پہنچائیں، ہے کہ نہیں، اور باقی لوگ کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ سارے لوگ ہی نماز پڑھتے رہیں۔ کیوں؟ بھائی کی مدد، یہ ایسی حرکت ہے جو واجب اور مستحب ہوگی، یہ ایسی حرکت ہے نماز میں جو واجب اور مستحب ہوگی، تو ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ کیا کرتے، ان کو جیسے حضرت علی کے اوپر حملہ ہوا تو کچھ لوگ لے کر کے آئے اور باقی لوگ نماز پڑھتے رہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، اصل میں بسا اوقات کیا ہے، لا علمی ہوتی ہے، اور ایک وقت ہے کبھی ایسا مشکل وقت ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت میں آدمی کے سمجھ نہیں آتا ہم کریں کیا کریں، ہم کیا کریں۔ تو ایسے وقت میں چاہیے تھا کہ ایک دو بھائی آگے بڑھتے، ظاہر بات دو آدمی سے کام چل جاتا، انہیں اٹھا کر کے لے جاتے، ہاسپٹل پہنچاتے اور باقی لوگ اپنی نماز پوری کرتے۔ اچھا کیا آپ نے۔ ہمارے بھائی کا سوال ہے، تنویر بھائی کا، کہ ایک حرکت اور ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ چھوڑے رہیں یا وہ بھی حرکت کیا جائے کہ ہاتھ کو اٹھا کر کے۔ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو علم میں مختلف ہی مسئلہ ہے، جہاں تک میرا دل اس پر مطمئن ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اور صحیح آپ نے کہا بسا اوقات پڑھتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حرکت
ہمارے لیے باعث ثواب بنے گی کہ نہیں بنے گی. لیکن جو آدمی ان علماء کی رائے سے متفق ہے، جیسے شیخ ابن باز ہیں، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے محدث، بلکہ اپنے وقت میں سب سے بڑے محدث پیر بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کا موقف ہے، اگر وہ اس کے اوپر متفق ہیں، ان کو ان کی رائے سے اتفاق ہے اور ان کی دلیل پڑھی وہ ان سے راضی ہیں، تو کوئی حرج نہیں، کر لیں، انشاءاللہ ان کو اس کے اوپر اجر ملے گا. لیکن جو ان کی رائے سے متفق نہیں ہے یا مطمئن نہیں ہے وہ نہ کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے. جی جی لیکن اسی سے استدلال ہے کہ وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے حالت میں دیکھا تو آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے. تو کھڑا ہونا جیسے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد بھی ہے نا. تو اصل میں حدیثیں ایک ہی ہیں، لوگوں کے دلیل بس اوقات جانتے سمجھ کا فرق پڑتا ہے. دیکھیے یہ اگر اس کا انتظام الگ ہو رہا ہے، جیسے حضرت علی حضرت عثمان عمر نے کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنت المسلمین افضل، مسلمانوں کا جو طریقہ رہا ہے وہ افضل ہے. جی الا یہ کہ اس کی وجہ سے اس کی کچھ ذمہ داریوں میں خلل پڑ رہا ہے، عورت کی ذمہ داریوں میں خلل پڑ رہا ہے، تو ظاہر بات وہ اپنا وہیں پڑھے، گھر پڑھے گی. جی ہاں، تو کوئی حرج نہیں ہے. جی وہ بھائی نے ورقہ بھیجا ہے کہ ہاتھ باندھنے کو علامہ البانی نے بدعت کہا ہے. مجھے معلوم ہے، لیکن ایک ظاہر بات ہے کہ جو علماء انہیں ان سے مستحب کہا ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی بات نہیں. یہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے، تو جو آدمی جس سے متفق ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے. کوئی